آداب سے ناظرین، آئیے آپ کا ہمارے چینل میں دوبارہ استقبال ہے۔ آج بتاریخ 13 فروری شام کے 8 بجنے والے ہیں۔ ہم موجود ہیں اردو گھر مغل پورہ آڈیٹوریم میں، جہاں غالب اکیڈمی حیدرآباد کی جانب سے ایک ادبی اجلاس رکھا گیا ہے، جو مرحوم شاعر خورشید احمد جامی صاحب پر ہے، اور اسی سلسلے میں ڈاکٹر جہانگیر احساس میخلا پڑھنے والے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو یہاں اتنا بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر جہانگیر احساس نے اپنی پی ایچ ڈی ڈاکٹر خورشید احمد جامی صاحب پر ہی مکمل کی تھی، تو وہ اس موضوع پہ بہت بہتر انداز میں بول سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنا پورا حق بھی ادا کیا، اور انہوں نے میرے خیال میں ہر طرح سے ان کے شاعری اور ان کی شخصیت پر کافی اچھی روشنی ڈالی۔ اور دوسرے جو مہمان تھے اس میں فاروق بخشی صاحب، پروفیسر مانو یونیورسٹی، انہوں نے اپنے تقریر میں جہانگیر احساس کے مقالے پر روشنی ڈالی، اور اکیڈمی کے صدر جناب قطب سرشار صاحب نے بھی بہترین انداز میں جامعی صاحب کی شخصیت پر اور ان کی شاعری پر روشنی ڈالی، اور جناب محبوب خان اصغر صاحب نے بہترین انداز میں، جو ہمیشہ وہ اس کے لیے مانے جاتے ہیں انداز میں، انہوں نے جلسے کی کارروائی چلائی، اور وہ ایک بہترین محب اردو اور پاسبان اردو ہیں، جو یو کے میں کافی وقت گزارنے کے بعد بھی اردو سے اتنا ہی لگاؤ رکھتے ہیں جو ایک اردو داں کا ہونا چاہیے۔ یہی بات ہم کو بہت اچھی لگتی ہے کہ محبوب خان اصغر صاحب اپنا کافی وقت اردو کی خدمت کے لیے عطا کرتے ہیں۔ اور اس ادبی اجلاس کے بعد ایک مشاعرہ بھی رکھا گیا تھا، جو اس مرتبہ ہم آپ کو اس کے رپورٹ پیش کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ تو ناظرین، ہم اور ایک آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اس محفل میں ایک اور ایک شخصیت موجود ہے، جاوید نسیم صاحب، جو آج کے مشاعرے کی نظامت آپ ہی کرنے والے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، وقت برباد کیے بغیر آپ کو ادبی اجلاس کے کچھ اقتباسات آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور مشاعرہ، اور اس مشاعرے میں، اس اجلاس میں تمام کا میں دلی کا مقدم کرتا ہوں۔ پروگرام کے مطابق میں قطب سرشار صاحب، جو اکیڈمی کے صدر بھی ہیں، میں ادب خواہش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر قطب سرشار، اسی طرح آج کے جو مہمان خصوصی ہیں پروفیسر فاروق بخشی صاحب، آپ سے ملتمس ہو کے آپ میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جہانگیر احساس صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں کہ شرکت کر سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ گزشتہ کا معاملہ اجلاس جو آج یہاں مغل میں منعقد ہونے جا رہا ہے، ایک بار پھر میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ 7 بجے کا اعلان تھا، تاخیر کی وجہ آپ سمجھتے ہیں، بار بار کہنا پڑتا ہے، مولینا وقت پر اگر لوگ نہ آئیں تو اجلاس کے آغاز میں تاخیر ہوتی ہے، بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایسے بھی لوگ ہیں، ایسی بھی شخصیتیں ہیں جو وقت کی پابندی کرتی ہیں، مگر ان کو انتظار کروانا بھی بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ میں جو پہلے آئے ان سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کو انتظار کرنا پڑا، اور جو دیر سے آئے ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ وقت کی پابندی کریں۔ مرزا عالم اکیڈمی یہ روایت قائم کرنا چاہتی ہے کہ مولینا وقت پر اجلاس نہ آئے۔
جدیدیت کہیے یا اسے ہم روایت پسندی کہیے، لیکن جامی کسی اسم سے وابستہ نہیں رہے۔ خیر یہ چند تمہیدی کلمات تھے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے محبوب خان اصغر صاحب نے بتایا کہ میرے مقالے کا عنوان ہے خورشید احمد جامی غزل کا مسیح۔ صدر محترم سے اجازت چاہوں گا۔ سرزمین دکن کرۂ ارض کا ایک ایسا خطۂ زمین ہے جس نے ہر عہد میں کچھ ایسی نابغہ روزگار شخصیات کو پیدا کیا جنہوں نے اپنی بے پناہ صلاحیتوں سے ایک زمانے کو متاثر کیا اور ہمیشہ کے لیے اردو ادب کا ناگزیر حصہ بن گئے۔ محمد خلیفۃ شاہ سے لے کر ولی سراج، شمس الدین فیض، امجد صبی، مقدم وغیرہ ایسے فنکار ہیں جن کی تالیفات نے اردو شعر و سخن کو مسحور کیا اور اس میں اضافے کا باعث بنے۔ ایسے ہی باکمال شعراء کی صف میں خورشید احمد جامی کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے اپنے منفرد شعری افکار سے اپنے عہد کو ہمنوا بنایا۔ خورشید احمد جامی حیدرآباد کے وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے جدید شاعری کی ابتدا ایک ایسے ماحول میں کی کہ اس وقت تک ان کے ہم عصر شعراء سے جدیدیت کے نام سے ہی واقف تھے۔ قبل اس کے غزل کے حوالے سے جامی کے فکر و فن کا جائزہ لیا جائے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان عوامل پر بھی روشنی ڈالیں جن سے جامی لمحہ ب لمحہ متاثر ہوتے رہے۔ جامی کا عہد دو جنگ عظیم کے درمیان کا وقفہ تھا جس میں ہندوستان کی عوام قائدین و مفکرین اس بات کے لیے کوشاں تھے کہ صدیوں سے چلی آ رہی غلامی کی زنجیریں کس طرح توڑی جائیں۔ اسی اثنا انہوں نے فلسطینی طاقتوں اور دوسری جنگ عظیم کے خلاف نظمیں لکھیں جو شرائع کے زیر عنوان منظر عام پر آئیں۔ ان نظموں کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کمیونسٹ نظریہ کا حامی شاعر اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کر رہا ہے، مگر یہ بات کچھ حد تک درست ہے، پوری طرح نہیں، کیونکہ اس وقت کی شدت پسند جماعتیں ایک مخصوص نظریے کے تحت ہندوستان کو آزادی دلانے کی متمنی تھیں تاکہ ان کی بالادستی برقرار رہ سکے۔ ایسے نظریات کی مخالفت اور اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے جامی نظریہ پاکستان کے حامی بن گئے۔ اس دوران انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے نہ صرف اس کی تعریف کی بلکہ اس وقت کے مسلم نوجوانوں کو ملی حمیت کا درس بھی دینے لگے، جس کا بڑھیا ثبوت ان کے 3 شعری مجموعے شمع حیات، نشان راہ اور منظور کی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد سن 1947 عیسوی کے آتے ان کا ذہن کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ تقسیم کے ہولناک حادثات انسانیت کی پامالی نے انہیں سیاست سے اصغر کیوں لگایا انہوں نے اپنے نام پہ؟ اس لیے کہ محبوب تو کبھی اصغر نہیں ہو سکتا۔ اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ میرا حیدرآباد میں ایک اور محبوب ہے اور وہ میرا محبوب شاعر ہے جس نے حیدرآباد کو ایک نئی پہچان دی ہے اور اس کا نام ہے سردار سلیم۔ آپ یقین جانیے کہ وہ میرے محبوب شاعر ہیں۔ آج کے مقالہ نگار ڈاکٹر جہانگیر احسان صاحب، یہ نسیم صاحب کو میں پہچانا نیوز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دیکھ کے یاد آ گیا کہ بھئی یہ نسیم صاحب ہیں۔ میرے محسن قدیم محسن جلگانی صاحب ہیں، ہمارے تنظیم الوداع کے معروف شاعر اور میرے ہم خیال، میرے ہم نوا، کیوں تجم الازہر صاحب ٹھیک ہے نا، میرے ہم نوا، میرے ہم نفس ہیں۔ اور محترم ہماری بہت حیدرآباد کی جن کی غزلیں بڑے لوگ گاتے ہیں اور بہت زیادہ، تو آپ نے دیکھا ہمارے سامنے تشریف فرما ہے جلسے میں تمام جی تسنیم جوہر صاحبہ، معاف کیجیے گا ہوا کیا تسنیم صاحبہ، میں آیا راستے میں تو میری طبیعت خراب ہو گئی، شوگر کی وجہ سے شاید مجھے پسینے آیا اور مجھے وومٹ ہو گئی، حالانکہ اس لیے کہ اس ہفتے میں یہ دوسرا پروگرام ہے جس میں مجھے جہانگیر احساس کے مقالے پر اظہار خیال کرنا پڑ رہا اور میری خوشی کی بات بھی ہے بہت زیادہ، اس لیے کہ جہانگیر احساس بہت ہمارے نوجوان دوست ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں بہت زیادہ، اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ خیر محبت تو میں ان لوگوں سے بھی کرتا ہوں جو میرے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، اس لیے کہ مجھے سکھایا گیا ہے کہ پیار سارے مسائل کا حل ہے، اس لیے کہ پریم چند کا ماننے والا ہوں تو قلب ماہیت کے تصور کو ذہن میں رکھ کے چلتا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے اچھا کرتے رہیے،
دوسرا کیا کر رہا ہے اس پہ غور مت کیجئے. کبھی تو دن آئے گا, کبھی تو وقت آئے گا کہ اس کا دل بدلے گا, وہ کہے گا کہ یار میں ہی یہ کرتا ہوں اور یہ شخص یہ کرتا ہے. تو یہ جہانگیر احساس صاحب نے خورشید احمد جامی پر, اور انہوں نے ان جو مقالے کا اپنے عنوان مقرر کیا وہ تھا کہ غزل کا مسیحا, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری انہوں نے اپنے کاندھوں پر لے لی, اس لیے کہ ویسے تو شاعری میں تاثراتی بیانات اور خاص طور سے اردو شاعری کی تاریخ میں تاثراتی بیانات دینے کی تاریخ بڑی طویل ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں خدائے سخن نے کہا کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا, غالب نے بھی بہت ساری باتیں کہیں, اور بھی لوگوں نے بہت ساری باتیں اس طرح کے بیانات دیے ہیں. لیکن آپ نے مشتاق احمد یوسفی کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ آپ نے کسی شاعر کو, وہ محبوب کے خواتین کے بارے میں جس طرح بات کرتا ہے, اگر کوئی آدمی نثر میں وہ باتیں کر لے تو قسم خدا کی پٹائی ہو اور تھانے عمل ہو جائے, یقین جانیے. تو نثر میں جو ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ جب آپ نے کسی کو مسیحا کہا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مسیحائی آپ ثابت کر کے دکھائیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے اور اس بات کا احساس ہے مجھے کہ جہانگیر احساس نے اس کام کو بخوبی کر کے دکھایا. اب وہاں میری زندگی کا ویسے تو دلی والا ہوں, لیکن عمر عزیز کے 32 برس میں نے راجستھان میں گزارے, اور مشتاق احمد یوسفی کے زبان میں کہ رج کے گزارے. سلیم صاحب رج کے, وہ لفظ مجھے نہیں پتا کون سی زبان کا ہے, لیکن مشتاق یوسفی نے استعمال کیا. ایک تو یہ کہ سرسری آئے اور آپ گزر گئے, لیکن آپ جب کسی شہر میں وہاں کے کلچر میں, وہاں کی تہذیب میں ڈوب جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ میں نے راجستھان میں 32 برس رج کے گزارے, ڈوب کے گزارے راجستھانیوں کے ساتھ. بلکہ میرے شہر کے لوگ یہ کہنے لگے کہ آپ تو جب وہاں کوئی مسئلہ آیا ایسا کچھ لینے دینے کا اکیڈمیز میں جیسے ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ تو راجستھانی ہیں. میں نے کہا میں راجستھانی ہوں, مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے 32 سال راجستھان میں گزارے. وہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے, بند گیا سو موتی, بند گیا سو موتی, یعنی کہ ہار میں اگر اسے گوتھ لیا کسی نے, ہم اردو والے گوتھنا کہتے ہیں اس کو, تو وہ موتی بن جاتا ہے. جہانگیر احساس کی کہانی نہیں ہے, بلکہ بہت سارے لوگوں کی کہانی ایسی ہے کہ وہ مالا کے موتی بننے سے رہ گئے کسی اور وجہ سے. ان کی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں تھی کسی طرح سے بھی, اس لیے کہ میں 3-4 مرتبہ کیفی آدمی پہ میں نے لکھوایا ہے اسے مقالہ سیمینار کے لیے, اور اچھا مقالہ انہوں نے لکھا. اب خورشید احمد جامی کا جہاں تک تعلق ہے, اس لیے کہ شہر حیدرآباد میں خورشید احمد جامی مخدوم کے بعد سب سے زیادہ مقبول شاعر تھے. اور ایک بات جہانگیر احساس صاحب میں نہیں مانتا کہ ان کا تعلق ترقی پسند نظریات سے نہیں تھا, اس لیے کہ یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ خورشید احمد جامی کی تربیت بھی اور ترقی پسندی کے دور شباب میں انہوں نے شعر گوئی کی ابتدا کی تھی, اور مخدوم نے ان کے شعری مجموعے کا پیش لفظ لکھا. تھوڑا سا آسان ہو, میں بےتاب شکر گزار ہوں کہ میرے خیالات کو آپ نے اتنی توجہ دی, اتنی محبت سے سنا. میں جانتا ہوں کہ مجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے, اس لیے آپ لوگوں کی محبت کا مگر قائل ہوا, اور جہانگیر احساس صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور ان کے لیے دعا دینا چاہتا ہوں ان کو کہ اللہ کرے دور قلم اور دے. السلام علیکم. محترم مہربان خاتم کی پروفیسر فاروق بخشی, استاد مولانا آزاد قومی یونیورسٹی, خوش ذوق و صاحب نظر عالمین جلسہ, مقالہ نگار ڈاکٹر جہانگیر احساس, شہر کے نامور شعراء کرام, معتمد اجلاس محبوب خان صاحب, مشیر ذرائع ابلاغ مرزا غالب اکیڈمی جاوید نسیم صاحب, معتمد انتظامی تو آئے نہیں ہیں, نہایت پروخار انداز میں غالب اکیڈمی کا 8واں ادبی اجلاس
اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد شہر کے ممتاز اب صاحب طرز شعرا آپ کے شعری ذوق کو تسکین پہنچائیں گے۔ مرزا غالب اکیڈمی کے سابقہ اجلاس نہ صرف مرزا غالب کے ذکر و فکر سے معلوم رہے، اس اجلاس کو ہم نے دکن کے پروقار شاعر غزل کے مسیحا خورشید احمد جامی سے معلوم کیا ہے۔ انشاءاللہ شہر حیدرآباد کے اور بھی مرحوم اور بقائد حیات شعراء کو موضوع بناتے ہیں۔ دنیا شعر و ادب کی تاریخ میں خورشید احمد جامی حیدرآباد دکن کی سب سے زیادہ روشن پہچان ہے۔ جدیدیت جسے رجحان باور کرایا جاتا ہے، نئی شاعری کی تلاش میں اس رجحان کے سبب سے وقت لگنے لگا۔ نئی شاعری کا چہرہ اتحادی تپش کے باعث غزل کا چہرہ جھلسنے لگا تھا۔ جامی نے ماضی کی تمام تر روایات سے انحراف کرتے ہوئے خود کو سمیٹا اور اپنے وجود میں مخفی غزل کی توانائی اور اثر آفرینی کی بازیافت کر لی۔ دیکھ کر وقت کی راہوں میں سلگتے چہرے، دیکھ کر وقت کی راہوں میں سلگتے چہرے، اپنی کھوئی ہوئی آواز کو پا لیتا ہوں۔ جامی کی شاعری نئی غزل کی عہد سازی کرتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک وجہ پر توجہ فرمائیں۔ جامی کی شاعری نئی غزل کی عہد سازی کرتی ہے۔ جامی اپنے مخصوص زبان اور لہجے کے حامل پہلے اور آخری شاعر تھے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ خورشید احمد جامی حیدرآبادی غالب دہلوی کے وارث معنوی تھے۔ دلیل یہ ہے کہ دونوں شاعروں نے روایات سے انحراف کیا۔ خودداری، انسانی خطروں کی پاسداری، جمہوری شکست، انقلاب آفرینی اور زبان و بیان کے نئے خلقات وسیلہ ہونے ایسے نہیں ہوتا۔ اصل میں لازمی طور پر ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں چیزوں سے۔ تو سرشار صاحب نے جب میں خورشید احمد جامی کے بارے میں تلاش کر رہا تھا تو اس زمانے کا رسالہ ملا جو خاص نمبر جامی میں لکھا تھا، تو صاحب کی نظم تھی اس میں بڑے خوبصورت، میں نوٹ کر کے لایا تھا لیکن وقت نہیں، لیکن میں اس لیے یہ دیکھیے جلسہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ظاہر ہے یہ قطب سرشار صاحب نوجوان رہے ہوں گے، اور لیکن خورشید احمد صاحب جامی صاحب کی مسابقت میں انہوں نے وقت گزارا ہے، کچھ یادیں ان کے ساتھ ضرور ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ایک بار پھر پروفیسر مانو بخش کو مبارکباد دیتے ہوئے آج کے صدر غالب اکیڈمی کے صدر ڈاکٹر قطب سرشار صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور صدارتی خطاب فرمائیں۔ ڈاکٹر قطب سرشار صاحب ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھی بات پر یا شعر پر یا دیر پر تالیاں مجھے خاموشی سنانے کی قسم کی عادت کی ہے۔ میں ڈاکٹر جامی احساس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ جامی کے اشعار سنا رہے تھے اور مجھے ڈاکٹر قطب سرشار صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہائے کیا لوگ تھے کیا منظروں سے ہٹ گئے، ہائے کیا لوگ تھے کیا منظروں سے ہٹ گئے، دودھ کی مانند کے آلودگی سے پھٹ گئے۔ تو
جہانگیر احساس نے بہت خوبصورت مقالہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ لے کر نئی غزل کی خندید ہاتھ میں جامی کسی کو جھوم رہی ہے نئی غزل. بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جامی صاحب نے نئی نسل کے نوجوان غزل و شعراء کو غزل و شاعری کی کس حد تک نمائندگی کی اور اردو غزل کی روایت میں جامی صاحب کی آواز کتنی اچھوتی اور نئی تھی. اب یہ ساری باتیں آئیں گی آپ کے سامنے مقالے کے حوالے سے بھی. اور پروفیسر فاروق روشی صاحب یہاں موجود ہیں اور میں ان سے ادب خواہش کرتا ہوں کہ وہ پیش کردہ مقالے کے حوالے سے